السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ دو اہم خبریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کے نام اور اس سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ ایک قانون کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکمران اتحاد یعنی قومی اسمبلی کے اندر حکمران اتحاد کو دی جائیں۔ سب سے پہلے جو بظاہر تو اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اختیار کی بات کر رہے ہیں اور بطور اسپیکر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون پہ عمل ہونا چاہیے، مگر پھر فائدہ اس خط کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کے اس مطالبے کا وہ یقیناً حکمران جماعت کو ہوگا، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جنہوں نے مال غنیمت کے طور پہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں پہلے بھی حاصل کی تھی، مگر پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نشستیں واپس پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا، تو پھر پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا اور اس قانون کا حوالہ اسپیکر نے اپنے خط میں دیا۔ آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عابد شاہد زبیری جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک آئینی درخواست دائر کر رکھی ہے کہ جو بھی ابھی پارلیمنٹ آف پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اور اس کے مسودے کوئی ایک نہیں بہت سارے ہیں، اس آئینی ترمیم کے عمل کو روکا جائے، حکومت کو یہ ہدایت دی جائے کہ کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم نہ کی جائے کہ جس سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوتا ہو۔ تو اس آئینی درخواست کے اوپر کچھ دیر پہلے ہی رجسٹرار آفس کی طرف سے اب باقاعدہ اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں۔ عام طور پہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی جو درخواستیں ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ کا ہی بنا ہوا ہے اس کے تحت ججوں کی 3 رکنی سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کے سامنے یہ درخواست جاتی ہے، مگر یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ محض رجسٹرار آفس کی طرف سے اٹھا دیے گئے ہیں اور ان اعتراضات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک۔ حسنات، بہت شکریہ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ یہ جو خط آیا ہے میں مختصراً صرف اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس خط میں ہے کیا۔ اس خط میں یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کی درخواستوں پہ اپیلوں پہ جو فیصلہ دیا تھا کہ جو جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو ایک دوسری سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کی اجازت دی جائے، اور خاص طور پہ وہ جنہوں نے کاغذات نامزدگی میں کسی اور جماعت کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی کا باقاعدہ حلفیہ بیان دے رکھا ہے۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو جیتے ہوئے ایم این اے ہیں ان کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کا ایک قسم کا لائسنس مل گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کے نام خط میں یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے بھی ایک الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 منظور کی ہے، یعنی الیکشن کے قانون میں ایک ترمیم منظور کی ہے جس کو 7 اگست کو صدر پاکستان نے جس کی توثیق کر دی ہے اور پاکستان کے گزٹ میں 9 اگست کو وہ شائع ہو چکا ہے وہ ترمیم اور وہ قانون۔ خاص طور پہ دو جو شقیں ہیں الیکشن ایکٹ کی ان میں ترمیم کی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو 2 شقیں ترمیم کی گئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 66 اور امینڈمنٹ جو کی گئی ہے 104(a) میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 66 کے مطابق اگر کوئی امیدوار اپنا سمبل لینے سے پہلے جس نے کسی قسم کی اپنی سیاسی وابستگی کا کوئی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا ریٹرننگ افسر کے سامنے اور پھر اپنی مخصوص ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے تو پھر وہ اسی سیاسی جماعت کا امیدوار تصور ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ نے اب نیا قانون لایا ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں خاص طور پہ جنہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا وہ آزاد ہی تصور ہوں گے۔ تو پارلیمنٹ نے تو ایک یہ نیا قانون لایا ہے۔ دوسرا نیا قانون جو سیکشن 104(a) میں ترمیم کیا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو اپنے خط میں بتا رہے ہیں
کہ الیکشن کے قانون میں پہلے جو بھی قانون تھا اس سے قطع نظر یا جو بھی قواعد تھے یا کوئی بھی دوسرا قانون تھا یا سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی کوئی بھی ججمنٹ تھی، تو پارلیمنٹ نے اب اپنے قانون میں کہا ہے کہ یہ تمام عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے باوجود بھی چاہے وہ سپریم کورٹ نے دیے ہیں یا ہائی کورٹ نے دیے ہیں، جس بھی امیدوار نے اپنا حلفیہ بیان جمع کرا رکھا ہے بطور آزاد امیدوار اور کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری اس میں نہیں دیا انہوں نے، تو وہ ناقابل تنسیخ ہے، یعنی کہ اب وہ کسی سیاسی جماعت وہ اپنا وہ حلفیہ بیان واپس نہیں لے سکتے۔ یہ دونوں جو نئے قانون پارلیمنٹ لے کر آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک بار پھر تمام ایم این ایز کو، بلکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا حلفیہ بیان دیں، اور اگر پی ٹی آئی ان بیانات کی تصدیق کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تصور ہوں گے۔ تو یہ قانون لایا گیا تھا سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اپنے خط میں آخر میں لکھتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے پہلے ہی اپنا سیاسی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، یعنی اگر وہ سنی اطاعت کونسل میں گئے ہیں تو سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے تو خیر سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ رجسٹر پارٹی تو ہے مگر پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، تو ان کو اب اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی آزاد حیثیت ختم کر کے اب پی ٹی آئی کو جوائن کر سکیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اس نئے قانون کے مطابق۔ اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ نہیں کی، اور الیکشن کا جو نیا قانون ہے، ترمیم شدہ قانون ہے، پارلیمنٹ کا ترمیم شدہ قانون ہے، اس کے مطابق ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو ہے سیاسی جماعتوں کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ پرانے قانون کے اوپر اس کی بنیاد تھی، اور پارلیمنٹ نے اب نیا قانون منظور کر دیا ہے، تو اب جو پرانی جو ججمنٹ ہے 12 جولائی کی وہ ناقابل عمل ہے، یعنی اس کو اب اس کو نافذ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی جگہ اب الیکشن ایکٹ جیسا کہ ترمیم کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ سے، اب وہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ میدان میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اسپیکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صرف میری رائے نہیں ہے بلکہ خود سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا جو قانون ہے اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور اس لیے آخر میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے جو ترمیم شدہ قانون ہے وہ ابھی بھی فیلڈ میں ہے، وہ کہیں چیلنج نہیں ہوا، اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون اور جمہوری اصولوں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تمام متعلقہ سیاسی جماعتوں کو الاٹ کی جائیں پارلیمنٹ کے نئے قانون کے تحت۔ تو اس کا مقصد تو یہی ہے حسنات ملک صاحب کہ حکمران اطاعت کو یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ اس خط کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ اس وقت ایز وی ٹاک جب ہم باتیں کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ نے ابھی کچھ دن پہلے جو ایک وضاحتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں، تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ کا جو ہے فیصلہ ہے، عدلیہ ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اسپیکر کا خط ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کون سا راستہ ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا الیکشن کمیشن اس خط کے مطابق جو اسپیکر نے لکھا ہے، یا پھر سپریم کورٹ کا جو وضاحتی حکم نامہ ہے اور 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کے مطابق جائے گا؟ تو آپ کے خیال میں یہ ایک قسم کا الیکشن کمیشن کے لیے ڈائلما ہے یا یہ ایک ڈائلما کریٹ کیا گیا ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، یہ میں تو حیران ہوں کہ اس کو اب ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس خط کا۔ یہ خط ایک ذاتی حیثیت میں کل نواز شریف لکھ دے، کوئی لکھ دے، اسپیکر کا آفس ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے الیکشن کمیشن نے ان پہ انفلوئنس کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ 12 جولائی کا جو اسپیکر پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے اور آئینی عہدہ ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اظہر صدیق کی ججمنٹ 2012 میں، آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی، اسپیکر رولنگ کے ذریعے کہا گیا کہ جی ختم کر دیں، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل نہیں فائل کی تھی کنٹمپٹ میں، تو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی تھی کہ رولنگ اسپیکر کی رولنگ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہاں جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے آئین کی، اور یہ لکھ رہے ہیں الیکشن ایکٹ 2000، اور یہ الیکشن ایکٹ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے فلاز ہیں۔ سپریم کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹ ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماضی سے آپ کسی بھی حق کو سلب نہیں کر سکتے، کسی کا رائٹ ختم نہیں کر سکتے،
اور یہ جو ہے کہ ریزرو سیٹیں آپ نے کسی کو ختم کر کے مال غنیمت دینا ہے، یہ تو کسی طرح بھی نہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ حکومتی لیگل ٹیم نے جو ایڈوائز دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے کہ ان کو سیٹیں دے دیں. اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے. ججز کو تھوڑا سا کبھی ایک فیلر چھوڑ رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، کبھی قاضی سپریم کورٹ کی طرف سے رجسٹرار آفس آبجیکشن کر رہا ہے اس پٹیشن پہ، کبھی جو ہے وہ اسپیکر، اور ساتھ ہی میسیجنگ انڈائریکٹلی کی جا رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کو کہ ہم نوٹیفیکیشن آپ کا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں ذرا ہاتھ ہولہ رکھو، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ ججز کے پاس بھی ایک ہی کارڈ ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح حکومت ان کو لے کے جا رہی ہے ججز کو، پھر یہ میرا نہیں خیال کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گی. پھر حکومت بھی نہیں بچے گی. میرا خیال ہے کہ پھر جب یہ جنگ سیدھی ہو گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ججز نے سیکھنا ہے کہ یار ہمارے انسٹیٹیوشن پہ، ہمارے آئین پہ اٹیک ہو گیا، آئین کو ہم نے پروٹیکٹ کسی نہ کسی، چلے پارلیمنٹ کو جیسے بھر دیا گیا فارم 47 سے، الیکشن کمیشن بھی، اور بھی معاملات. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومت کو کوئی ایڈوائز صحیح کرنے والا نہیں ہے کہ یا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ایجنڈا تھا جو قاضی صاحب کے جانے سے مسئلہ ہو جائے گا. کوئی کنٹرول ڈیموکریسی تھی، کوئی چائنا والی کمیونسٹ پارٹی بنانی تھی، ایمرجنسی پلس پلس تھی، کوئی ایسی چیز تھی جس نے 12 جولائی سے سارا کام تتر بتر کر دیا. اور پھر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملنا، اب بھی لوگ، آج بھی حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں جی قاضی صاحب نہیں ہے تو پھر سسٹم نہیں چل سکتا. بھائی کیوں سسٹم نہیں چل سکتا؟ قاضی صاحب کون سا سسٹم کے لیے کوئی مطلب ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق قاضی صاحب نے کیسے، مطلب ہے یہ تو بہت ہی خطرناک. اسلام آباد کا جو H8 قبرستان ہے، H11 قبرستان ہے، بلکہ پوری دنیا کے جو قبرستان ہیں وہ ناگزیر افراد سے، ان کی قبروں سے بھرے پڑے ہیں، وہ سارے آج ان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بات خط کی ہو رہی تھی. اب ایک طرف اسپیکر قومی اسمبلی کا خط ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے خود اپنی ایک قسم کی عدالت لگا کے بیٹھا ہے، جس کے سامنے ایک کٹہرے میں سپریم کورٹ کھڑی ہے، دوسرے کٹہرے میں اسپیکر کھڑا ہے. حقیقت میں الیکشن کمیشن کٹہرے میں کھڑا ہے اور کوئی بھی نہیں کھڑا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اور آئین میں واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام ایگزیکٹو ادارے جو ہیں، تمام ایگزیکٹو ادارے، اب اسی کے اوپر الیکشن کمیشن کھیلے گا کہ ہم ایگزیکٹو اداروں میں نہیں آتے، تو تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں. تو اب الیکشن کمیشن شاید صرف اسی الفاظ پہ کھیلے گا کہ آئین میں جو ایگزیکٹو اداروں کو پابند کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کا، اس میں الیکشن کمیشن نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو بھی جہاں سے فیول مل رہا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. نہیں، لیکن آئینی طور پہ کیا کچھ ماضی میں دیکھیں، یہاں الیکشن کمیشن سے شیڈول چینج کروائے ہیں سپریم کورٹ نے، وہ بھی غلط تھا، انکروچ کر رہی تھی سپریم کورٹ. افتخار چودھری کا دور، صدر کا الیکشن کا شیڈول کے جی نواز شریف صاحب نے عمرے پہ جانا ہے، اس وقت حکومت تھی میاں صاحب کی، اور آخری عشرہ یہ رمضان کا جاتے تھے مسجد نبی، تو وہاں یہ کہا گیا کہ جی یہ شیڈول چینج کر دیں اور شیڈول پہلے کر دیں. ماضی میں تو جو بھی ہوتا رہا. مجھے آپ بتائیں نا کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک طرف پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں سیٹیں دیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو سیٹیں دیں. کیا کرے الیکشن کمیشن؟ پارلیمنٹ میں تو جو ایک موجودہ حکمران جماعت ہے، اسپیکر بھی اسی کا ہی ہے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب اگر قاضی صاحب نہیں ہے تو نظام جاتا ہے چلتا رہے، ملک میں جو ایون مارشاء اللہ لگ جائے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بغیر تو یہ لگ رہا ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے نا، اب تو آپ نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات چیت شروع کر دی. مولانا انکار کر گئے ہیں، اب انہیں ہے کہ دوبارہ مال غنیمت لے کے ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں، جوڈیشل پیکیج آ جائے، قاضی صاحب کو پھر 3 سال کے لیے وہ جو آئینی عدالت ہے کہ ایران طرز کی ایک کانسٹیٹیوشنل سپرا کانسٹیٹیوشنل ایک سپریم، کسی دنیا میں سپریم کورٹ 2 نہیں ہوتی، پاکستان میں بنائی جا رہی ہیں تاکہ قاضی صاحب ہر چیز کو، عدلیہ تو تقریباً کنٹرول ہے، پھر میڈیا بھی کنٹرول ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو بھی اور مزید ٹھکانے لگا دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ صرف یہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ایک کوشش تھی کہ پینل جب آئے گا تو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو صرف ایز اے جج وہ شاید اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے، اور ججوں کی تعداد بھی فل کورٹ کی بڑھا دی جائے گی. دیکھیں، روز لگتا یہ ہے کہ حکومت اور کوئی کام ہی نہیں کر رہی کہ سپریم کورٹ کو کس طرح کرٹیل کرنا ہے اور منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے پہلے کیسے روکنا ہے. ویسے حکومت کے اندر ایک بڑا طبقہ جو بڑا ویسے میٹنگ جو ہیں وہاں ان کا رول بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے
اور حکومت کے اندر بھی ایک آواز آ رہی ہے کہ قاضی صاحب بھی لیبلٹی بن گئے ہیں. ہمیں اب یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں تو چلیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, لیکن قاضی صاحب کے معاملے میں نہ ہمارے ساتھ وکیل ہیں, نہ مولانا صاحب ہیں, نہ پیپلز پارٹی ہے, تو ہمیں یہ گیو اپ کرنا چاہیے. اب 25 اکتوبر کا تاریخ بھی بہت قریب ہے اور ستمبر کے مہینے کے اندر ہی آج لاہور میں بھی کنونشن ہو رہا ہے وکلا کا, آلدو کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کی جو وکلا ہیں اور عہدیداران ہیں وہ تو آج پاکستان بار کونسل اسلام آباد میں اجلاس کر رہے ہیں. وہ کمیٹی بنا دی ہے لا منسٹر نے کہ جو حکومت کے آئینی مسودے پہ اپنی فیڈ بیک دے گی, اور آج اس کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی تھا. مگر اس کے ساتھ ہی آپ کے خیال میں کیا چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آج یا کل میں ہو جائے گا, اور اگر اگلے چند دنوں میں نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک ایفرٹ تو چل رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ ایفرٹ کامیاب ہو پائے گی. وہ تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ججز کو کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ نوٹیفیکیشن کر بھی دیں تو ان کو اندازہ ہے کہ جب تک دو چیزیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سب سے اہم چیز جو اس وقت ججز کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم اور چیف جسٹس قاضی فیصل کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے کلیریفیکیشن دیتے ہیں تو ایک ڈپٹی رجسٹرار سے کلیریفیکیشن کروا دی جاتی ہے. اب سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جو آبجیکشن ہے, اعتراضات ہیں, جو پٹیشن, یہ ایکسٹرا آرڈنری اس قسم کی, مجھے بھی 15 سال ہو گئے ہیں, رجسٹرار آفس کی جو اعتراضات ہیں ٹپیکل ایک کلیریکل قسم کے. میں اعتراضات پڑھ دیتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ عابد زبیری ایڈوکیٹ کی پٹیشن تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو حکومت ہے اس کو روکا جائے کسی بھی آئینی ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے. تو آبویسلی پارلیمنٹ کو تو روک نہیں سکتی, آئین کے مطابق سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت بھی نہیں کر سکتی, مگر حکومت کو فریق بنا کے ایگزیکٹو اداروں کو ضرور حکم دیا جا سکتا ہے. مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے ابھی کیا ہے. ابھی بھی جو جن مسودوں کی بنیاد پہ یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی, حکومت نے آج تک ان مسودوں کے درست ہونے کی تو تصدیق ہی نہیں کی, بلکہ لا منسٹر نے کل ہی ایک مسودہ جو ہے وہ تقسیم کیا, اور ابھی یہ مسودہ ہے, ابھی یہ ڈرافٹ, یہ ابھی بل بھی نہیں ہے, کیونکہ بل تب ہوتا ہے جب ٹیبل ہوتا ہے, اور جب کابینہ سے کسی قانون کے بل کی منظوری ہوتی ہے تو صرف وہ منظوری کے بعد ہی وہ مسودہ جو ہے وہ حکومت کی نیت کو ظاہر کرتا ہے جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو بھی نہیں لگتا کہ یہ قبل از وقت تھا؟ اور یہ میرے خیال میں اعتراض بھی یہ رجسٹرار آفس کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجسٹرار نے جتنے بھی اعتراضات لگائے ہیں یہ تو بھی اعتراض ہو سکتے تھے, لیکن یہ ججز کمیٹی کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے کہ تمام ایسے معاملات ججز کمیٹی کے سامنے جائیں گے, جیسے کہ سیکشن 3 میں کہا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. جان صاحب درجنوں پٹیشنیں پی ٹی آئی کی پینڈنگ ہے. سب سے امپورٹنٹ پٹیشن ہے کہ رگ ہوا الیکشن 8 فروری کا, اور اس حوالے سے پٹیشن پینڈنگ ہے. اور جیسے اطہر ملال بار بار کہہ رہے تھے کہ موسٹ امپورٹنٹ پٹیشن پینڈنگ ہے, اس پہ نمبر بھی نہیں لگے, میرا خیال ہے نمبر نہیں لگا, لیکن کئی ایسی پٹیشن ہیں وہ پینڈنگ ہیں, یہ بھی پڑی رہتی. یہ میٹنگ سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ جو میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے یہ کیوں اعتراض لگا کے اس کو واپس کیا گیا؟ اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کیا اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی؟ یہ ہوگی, ٹائم لگے گا نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ فی الحال ایک دفعہ وہ اپیل ہو کے دوبارہ ریجیکٹ ہو گئی, پھر تو دوبارہ یہ درخواست. ساری گیم ہی میڈیا وار ہوتی ہے, ٹکر چل گئے ہیں باجی, اعتراض سپریم کورٹ نے واپس کر دیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایک مطلب ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے. اس میں ججز کمیٹی بے بس ہے؟ میرا خیال ہے کہ ججز سو موٹو لے سکتے ہیں, 2 ججز اگر چاہیں تو. منصور علی شاہ جیسے منیب اختر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ایک بڑا سیریس معاملہ آ رہا ہے, اگر ہمیں انٹروین کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں, مے بی یہ نہ ہو سمجھ, وہ سو موٹو لے کے 2-1 سے وہ کہیں کہ جی ہم بینچ بنا کے کل جو ہے وہ بینچ بن جائے. اچھا, یہ معاملہ آج بھی ججز کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, ہو رہا ہے ابھی شاید, اور اسی دوران عابد زبیری کی پٹیشن کو ڈسمس کرنا, رجسٹرار کے اعتراضات پبلک کرنا, کیا وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ججز کمیٹی میں عابد زبیری کی پٹیشن پہ بات ہی نہ ہو سکے کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی وہ اعتراضات لگا چکی ہے, تو پھر ججز کمیٹی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک بات تو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہم پوچھتے تھے کہ جی اس وقت تو چیف جسٹس پٹیشن جو ہے وہ کمیٹی نہیں ہوتی تھی کہ جی یہ جو کیسے آپ اعتراض لگاتے ہیں, ایک پٹیشن جو ہے فوراً انٹرٹین ہو جاتی ہے اور ایک پہ اعتراض لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ہر پٹیشن جو بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم چیف جسٹس کے آفس میں بھیج دیتے ہیں, وہ پھر ہمیں وربلی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ وربلی انسٹرکشن کیا ہوئی ہے یا نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ 6 ججز کو جو یہ کہا گیا ہے کہ وکیل کر نہیں سکتا, آپ نے
پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار سے ان سے رجوع کرنا چاہیے تھا. سب کو پتہ ہے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کس کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے نہیں, یہ کسی کلرک کی یعنی یہ اتنا ذہن نہیں ایسی چیزیں جاتی, اس کے پیچھے کوئی بڑی ریسرچر کوئی ہے تگڑا جس نے وہ یہ سارا کام کیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پہلا جو اس پہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جس ڈاکومنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے وہ ڈاکومنٹ ابھی قانون بنا ہی نہیں ہے, وہ صرف ایک مسودہ ہے. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی اتنا برا اعتراض تو نہیں ہے. اعتراض ہی نہیں ہے. اعتراض اگر یہ کمیٹی بینچ بنا کے بھی مینٹینیبل نان مینٹینیبل ڈکلیئر کر سکتی, لیکن وہ آپٹکس یہ چلے جاتے, آپ ٹکر چلا دیتے کہ سپریم کورٹ نے انٹرٹین کر دی ہے, اتنے رکنی بینچ بن گیا ہے, پینک ہو جاتا, اور پھر وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کمیٹی پھر گارنٹی جو ہے کہ یہاں سے وہ ختم ہو جاتی, اور پھر وہ پینک ہو جاتا کہ جی ہم تو ادھر سے آپ کو لیے فیڈرل کورٹ بنا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں, آپ ادھر سے پٹیشن انٹرٹین کر کے لارجر بینچ بنا رہے ہیں. تو یہ وہ اب اس کا میسیج غلط جاتا نا. میں بات سمجھیں کہ اگر یہ پٹیشن لگ جاتی اور یہ ہم خبر چل جاتی کہ لارجر بینچ بن گیا پریکٹس, چاہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی, لیکن ایک دن جو 12 گھنٹے تھے وہ بڑے مشکل تھے ہوتے حکومت. تو اس مثلاً آج ججز کمیٹی کیا کر رہی ہے پھر؟ اطلاعات یہ ہیں کہ 63(a) کے حوالے سے ریویو وہ ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے کہ وہ لگایا جائے. وہ بڑا امپورٹنٹ ریویو ہے. ویسے مزے کی بات ہے 1 سال ہو گیا چیف جسٹس قاضی فیصل کو. 63(a) ہے کیا؟ 63(a) یہ ہے کہ کوئی لا میکر اپنی پارٹی ڈائریکشن سے خلاف پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا. تو ووٹ 63(a) میں جو ججمنٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, میجرٹی شمار بھی نہیں ہوگا اور بندہ نائل بھی ہوگا. نیل ہوگا. اب یہ ہے کہ جی وہ اس کا ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ بار کی طرف سے ریویو تھا. اب وہ اس میں ریویو میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فیصل نے چھٹیوں میں بھی کہا کہ یہ لگائیں 12 جولائی کے فیصلے کے بعد, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جیسے منیب, جیسے یائی افریدی, جیسے منصور علی شاہ, جیسے جمال مندخیل, کیونکہ وہ تو پہلے بھی اس بینچ کے ایسا تھے, ایک 5ویں جج بھی پتنی کون ہے, میں بھی امین الدین خان صاحب. 63(a) کا اگر ریویو لگ جاتا, قاضی فیصل یہ کہہ دیتے کہ ووٹ شمار ہوگا, تو یہ آئینی ترمیم کے لیے بندے توڑنا آسان ہو جاتا اور پھر ایکسٹینشن مل جاتی. قاضی فیصل چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی بن جاتے. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے حکومت کو ایک MNA کی ووٹ میں اس کا اضافہ ہو اور آئینی ترمیم بھی ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک پارٹی کو ایلیمنیٹ کیا, انٹر پارٹی, وہ فیصلہ ہے بلے کے فیصلے, بلے والا فیصلہ. پھر اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملی. ریویو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مطلب تو نہیں تھا. نہیں, وہ بھی نا ریویو نہیں, غلط تشریح ہو گئی. دیکھیں مبارک ثانی میں 2 کلیریفیکیشن دے دی, دوسری ریویو لگا دیا, چیمبر میں مولویوں کو مولانا حضرات کو بلا لیا, اور یہاں ان سے پوچھ کے فیصلہ لکھا اور عدالت میں آ کے سنا. اچھا, اور اس کیس میں ریویو ابھی تک PTI کا پینڈنگ ہے, وہ جو جنوری 13 کے فیصلے. پھر جب نمبر کم ہو رہے تھے ری کاؤنٹنگ والا کیس, اب اس میں یہ ہوا کہ نون لیگ کے جو ہے وہ 3 MNA بنا دیے, PTI کی 3 وکٹیں جیسے بقول عمران خان کی قاضی فیصل صاحب نے ہماری گرا دی, وہ ہو گیا. پھر جب الیکشن ٹریبیونل تھوڑا پنجاب میں ایکٹیو ہوا, وہ نوٹیفائی ہو گیا, وہ جو ملک شہزاد صاحب نے انڈیپینڈنٹ جج لگائے, تو یہاں بجائے ICA فائل ہوتی الیکشن کمیشن کی طرف سے, ڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. سارا کام ہی رکا ہوا ہے اور ابھی تک وہ ٹرائبونل شروع نہیں ہوئے. ہاں نہیں, وہ رکا ہوا. اچھا, آج جسٹس عمر فاروق نے بڑی مزے کا خیز ایک ججمنٹ دی ہے. کتنے مہینے اس فیصلے کو محفوظ رکھ کے آج انہوں نے یہ کہا کہ نئے سرے سے گنتی ہوگی. کس بات کے نئے سرے سے؟ یعنی کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر یہ فیصلہ کرے کہ کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری جو کہ الیکشن ٹرائبونل ہیں ان سے مقدمات کو نئے ٹرائبونل میں منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ جسٹس عمر فاروق نے وہ جو الیکشن کمیشن کا پچھلا فیصلہ تھا وہ اس وجہ سے ختم کر دیا ہے کہ اس میں حکومت کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹرائبونل سے کیسز منتقل کرنے کی جو وجوہات تھیں وہ وجوہات درست نہیں تھی, اور اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب کوئی اچھی سی وجہ بنا کے دوبارہ سے یعنی 1 مہینے تک جو ہے وہ اب الیکشن ٹرائبونل کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ شکور پراچا صاحب کا بھی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. تو اب مطلب کم از کم فارم 45 کی جانچ پڑتال مزید 1 مہینے کے لیے مؤخر ہوگی. یہ چیف جسٹس عمر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فیصل الیکشن ٹرائبونلز کو لگتا ہے بظاہر وہ فوری طور پہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے پائیں گے. اور اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, لیکن یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جب چلیں گے ان کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں گی, لیکن ٹریبیونل چلیں گے تو تب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب عامر فاروق صاحب کے بارے میں یہی آئے گا
دیکھیں جی تاریخ میں بتائیں ان کے اپنے دور میں انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. یہ فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو معاملہ انہوں نے جس طرح وہ کون سا وہ تھا جو سیشن کورٹ اسپیشل جج تھا وہ ہمایوں دلاور, اس کو بار بار وہ بھیج دیتے تھے معاملہ. جب ان کو جاتا تھا وہ 3 دفعہ معاملہ انہوں نے بھیجا. اگر الیکشن ٹربیونل بیٹھ بھی جاتا, فیصلہ دے بھی دیتا, تو کیا پی ٹی آئی والے چاہتے کہ اس کے خلاف اس سپریم کورٹ میں اپیل کرتے؟ نہیں, اتنی جلدی تو ابھی ٹریبیونل نہ کرتا نا, کم از کم مہینہ 2 لگاتے. دیکھیں یہ بات ویسے پی ٹی آئی والوں کو بھی اندازہ ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونل مہینہ 1.5 تھوڑا ویٹ ہی کریں, قاضی صاحب کا کوئی معاملہ فیٹ ڈیسائیڈ ہو اس کے بعد ہی ان کو امید ہو. بہت شکریہ حسنات ملک. سب سے بڑی خبر, تمام نظریں اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف ہیں, جہاں چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کمیشن کے سامنے 2 ڈاکومنٹس پڑے ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ وزارتی حکم نامہ ہے جو چند دن پہلے آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور دوسری طرف اب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خط آ گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے نئے قانون کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں, یعنی حکمران اتحاد کو دی جائیں. تو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, مگر یقینی طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلیٰ ترین ایک آئینی عدالت ہے اس وقت تک, اور اس کے فیصلوں پہ تمام ادارے جو ہیں عمل کرنے کے پابند ہیں. آج اور کل کا دن الیکشن کمیشن کے لیے بڑا اہم ہے, اور کل جمعے کا دن بھی ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کس طرف جاتا ہے, کیونکہ ابھی 25 اکتوبر بہت دور ہے اور چیف الیکشن کمشنر بھی بیٹھے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.